اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ ناظرین کرام، یہ ایام معرفت علوی کے ایام ہیں۔ یہ ایام امیر کائنات کی شخصیت سے قریب ہونے کے ایام ہیں۔ اگر ان ایام میں ہم نے علی کو پہچاننے کی کوشش کی اور چند قدم بھی ہم نے آگے بڑھایا اپنی معرفت کا، تو یقین مانیے ہم نے بہترین عبادت کی ہے، ہم نے بہترین پروردگار کی ہدایت کو حاصل کیا ہے۔ اس لیے کہ جس کی شہادت کے ایام ہیں، اسی ذات کو اگر شخصیت کے طور پہ دیکھا جائے تو علی کہا جاتا ہے، اور اسی علی کے کردار کو اگر تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے تو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی علی کو اگر عقائد کی درسگاہ میں لے جایا جائے تو اصول دین بن جاتے ہیں، جہاں سے ہم کو توحید کا درس ملتا ہے، جہاں سے ہم کو عدل خداوندی معلوم ہوتا ہے، جہاں سے ہم کو نبوت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر امیر کائنات نہ ہو تو کائنات حقیقی توحید کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی ذات ہے کہ جس نے توحید کا کما حقہ تعارف کرایا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور ایسی توحید کہ جس نے اپنی فضیلتوں کی کائنات پہ اس قدر بلندیاں حاصل کیں کہ دنیا اس کو خدا کہنے کو تیار، لیکن وہ علی کائنات کو سمجھا رہا ہے سجدے کر کے، کائنات کو بتا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کر کے کہ تم میری فضیلتوں کو دیکھ کے مجھے خدا سمجھ رہے ہو، نہیں، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، تم اسے خدا سمجھو جسے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس زاویے سے اگر انسان دیکھے تو سمجھ سکتا ہے کہ جو علی اتنا بافضیلت ہو، وہ علی جس کا سجدہ کر رہا ہو وہ خدا کتنا بافضیلت ہوگا۔
لہٰذا ان ایام میں علی کی ذات کو کہ جو محور شریعت ہے، جو پوری درسگاہ ہے دین کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی قرآن میں امیر کائنات کی فضیلتوں میں آیتیں نہیں نظر آتی، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں خدا اعلان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، خداوند عالم آواز دے رہا ہے، اے میرے پیغمبر، جو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کائنات ڈھونڈ کے لائے وہ کون ذات ہے کہ جو خدا کے ساتھ اللہ کے رسول کی رسالت کا دوسرا گواہ بن سکے؟ کیا ہمارا اور آپ کا یہ کہنا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا یہی وہ گواہی ہے؟ نہیں عزیزان ایمان، یہ گواہی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم مسلمان بنیں۔ یعنی اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری گواہی میں اور علی کی گواہی میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم گواہی نہ دیں رسالت کی تو ہم کافر رہ جائیں، اور اگر رسول کی گواہی علی نہ دیں تو رسالت کو گواہ نہ ملے۔ امیر کائنات کی عظمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس جہت سے دیکھیے امیر کائنات اپنی عظمتوں میں، اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہے؟ وہ دین محوری کی بنیاد کے اوپر، وہ اسلام جس کی تبلیغ کر رہے ہیں علی، وہ اسلام جس کو علی معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میدان جنگ ہو، وہاں بھی امیر کائنات کس طریقے سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ میدان جنگ ہے، آنے والا پوچھتا ہے فلسفہ توحید سمجھائیے یا علی؟ مولا کائنات تلوار کو نیام میں رکھ لیتے ہیں۔ امیر کائنات کا ہم رکاب ساتھی کہتا یا علی، یہ تو جنگ کا میدان ہے، یہاں آپ اسے توحید سمجھا رہے ہیں۔ امیر کائنات آواز دیتے ہیں یہ جنگ بھی تو ہم اسی توحید کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی امیر کائنات کی زندگی کے محور کو پہچانے انسان، علی ہر عمل خدا کے لیے، ہر عمل دین کے لیے، اور جس دین کے لیے علی زندگی گزار رہے ہوں وہ دین کتنا باکمال ہوگا، وہ دین کتنا عظیم ہوگا۔ مرحلہ یہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم دین شناس ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن شاید ابھی ہم ہی نے خود دین کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ وارث امیر کائنات امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا؟ الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پہ ہے، ان کے دلوں میں نہیں گیا ہے۔ اس کا مطلب زبان سے الوہیت کا اقرار کر لینا اور ہے، اسلام کو اپنے وجود کا حصہ بنانا یہ اور ہے۔ مولا کائنات پیغمبر اسلام اسی مہینے میں جب ماہ شعبان کے آخری جمعے میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا اور ماہ رمضان المبارک کا
کی فضیلتیں بیان کی، وہ آپ خطبہ سنا کرتے ہیں، اکثر ماہ مبارک رمضان میں اس کی شرح اور اس کے جملے آپ کے کانوں میں پڑا کرتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے آخر میں رونے لگے۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا یا علی یہی وہ مہینہ ہوگا، دیکھیں دین کتنی اہم شے ہے، کہا یہی وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں یا علی تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خیزاب کر دیا جائے گا اور تمہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام رونے لگے۔ میں پھر کہوں گا عالم اسلام غور کرو، علی کی شہادت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، نبی خبر دے رہے ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کی شہادت پہ آنسو بہائے، اور اگر کوئی علی کی شہادت کے اوپر آنسو نہیں بہاتا تو وہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہا۔ پیغمبر اسلام رو رہے ہیں کہ علی تمہیں اس مہینے میں شہید کیا جائے گا۔ دین کتنی اہم شے ہے۔ علی یہ نہیں پوچھتے کہ کون قتل کرے گا، علی یہ نہیں پوچھتے کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے گا، علی یہ نہیں پوچھتے کہ اس وقت میرے بچے میرے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس وقت افراد ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ علی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میری شہادت دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی علی اپنے چاہنے والوں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں، باخبر کرنا چاہتے ہیں، درس دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا موت ڈرانے والی شے نہیں ہے، شرط اتنی ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے دین کو بچائے رکھا ہے، دین کو محفوظ رکھا ہے، تو پھر موت آ جائے کوئی فرق نہیں۔ یہ دین ہے کیا؟ یہ دین اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ جس دین کے لیے علی جیسی شخصیت قربان ہونے کو تیار ہے، اس کے اندر کچھ امتیازات ہونے چاہیے، کوئی خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس دین کی خصوصیات کو اگر قرآن کے آئینے میں ہم دیکھیں تو مختلف آیتوں میں ہم کو اس دین کی خصوصیتیں نظر آتی ہیں۔ کیا ہے اس دین کی خصوصیت، دین اسلام کی خصوصیت؟ پہلی خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یعنی یہ دین فطرت سے جڑا ہوا ہے۔ اس دین کے کسی حکم کو آپ غیر فطری نہیں پائیں گے۔ اس دین کے ہر رکن میں آپ کو فطرت کی تسکین ملے گی، اور جب فطرت سکون محسوس کرتی ہے تو انسان مطمئن رہتا ہے۔ اہم شے یہ ہے کہ انسان کی فطرت مطمئن رہے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں کہ یہ دین فطری، دنیا اور خاص طور سے ہم جس کائنات میں، جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں وہ سارے دین ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا ادیان کا جو سمندر ہے، وہاں ہر دین میں حیات چھوڑ دیجیے، مرنے کے بعد مختلف طریقے ہیں۔ کوئی جلاتا ہے، کوئی اپنے مردے کو لے جا کے دفن کرتا ہے، کوئی اپنے مردے کو دریا کے حوالے کرتا ہے، کوئی اپنے مردے کو صحرا کے حوالے کرتا ہے۔ اسلام نے ہم کو حکم دیا کہ دفن کر۔ کیوں؟ مر گیا،
اب اس کے ہاتھ پاؤں اگر ظاہراً جلایا جائے تو بھی ظاہراً اس جسم کو کوئی اذیت نہیں ہے، اگر دریا کے حوالے کر دیا جائے تب بھی یہ جسم چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، مر گیا ہے، روح نکل چکی ہے۔ مگر اسلام کہہ رہا ہے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ کتنی شفقت کہ ایک ڈھیلا بھی جسم کے اوپر نہ آنے پائے، اتنا احترام۔ پروردگار کیوں نہ ہم صحرا کے حوالے کر دیں، کیوں نہ دریا کے حوالے کر دیں، کیوں نہ آگ کے حوالے کر دیں؟ خدا آواز دے گا نہیں، میں نے حکم دیا ہے کہ جو میرا کلمہ جاری کر دے، یعنی جو میرے دین میں آ جائے، میری الوہیت کا اقرار کر لے، اب میں اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم دریا کے حوالے کرو گے تو دریائی جانور اسے کھائیں گے، اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی۔ صحرا کے حوالے کرو گے، صحرائی جانور اسے نقصان پہنچائیں گے، اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی۔ جلاؤ گے تو اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی۔ لہذا دفن کرو۔ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے تم احترام کے ساتھ دفن کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے ہماری توحید کا اقرار کیا ہے۔ پہچانے کائنات، جو خدا ایک مردہ مسلمان کی بے حرمتی برداشت نہ کرے، وہ اسلام کیا کسی زندہ مومن کی بے حرمتی برداشت کرے گا؟ لیکن دین فطرت ہے کہ اسے دفن کرو۔ پروردگار کیوں؟ کہا اگر تم دریا کے حوالے کر دو گے، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہم نے تمہارے اندر انس کا پہلو رکھا ہے، تم کسی شے کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو مانوس ہو جاتے ہو۔ ایک بے زبان جانور بھی اگر تمہارے ساتھ رہنے لگے تو تم اس سے مانوس ہو جاتے ہو، اگر وہ جانور تم سے دور ہو جائے تو تم اسے تلاش کرتے ہو، تم اس کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہو۔ لہذا جب ایک بے زبان جانور سے تم مانوس ہو جاؤ تو جس ماں باپ نے تمہیں پالا ہے یا جس ماں باپ کی آغوش میں تم پلے ہو، تمہیں اس سے بھی تو محبت ہوگی۔ تو پھر اگر تم صحرا کے حوالے کر دو گے، کل تمہاری محبتیں کروٹ بدلیں گی تو تم اس کو کہاں تلاش کرو گے؟ دریا میں جاؤ گے، اگر آگ کے حوالے کر دو گے کہاں تلاش کرو گے؟ لہٰذا میں نے کہا ایک قبر بناؤ، تاکہ جب تمہاری محبت کروٹ بدلے تو تم فطرت کے تقاضوں کو، ہم اس کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی محبتوں کے اظہار کر سکو، تم آ کے اس کی قبر کے سرہانے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکو۔ یہ دین فطرت ہے۔ پہلا امتیاز اور پہلی خصوصیت دین فطرت ہے۔ دوسری خصوصیت، یہ دین محکم ہے، یہ دین استوار ہے۔ ذالک دین القیم، قرآن کہہ رہا ہے یہ دین محکم ہے، اس دین میں اب کوئی نفوذ نہیں کر سکتا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ تیسری خصوصیت اس دین کی، دین فطری ہے، دین محکم ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس دین میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اس دین میں کوئی اضافہ کر سکے۔ نہیں، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، قیامت تک یہی دین ہے۔ نئے سے نئے مسائل اٹھتے جائیں،
جو دین کے دانشور ہیں، جو دین کے عالم ہیں، تم ان سے جا کے سوال کرنا کہ ہمارے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ ہم نے ہر شے کو نبی کے ذریعے سے اس کے اصول دین میں مرتب کر دیے ہیں۔ جو دین شناس ہمارے فقہا ہیں وہ تمہیں جواب دیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ دین مکمل ہے۔ نئے مسائل اگر سامنے آ رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دین میں فقہا کا سلسلہ اسی لیے رکھا ہے۔ وہ افراد کہ جہاں باب اجتہاد بند ہے وہاں نئے مسائل کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ دین ہی کیا، وہ شریعت ہی کیا کہ جو گنگ ہو جائے، جس کے پاس جواب نہ ہو۔ یہ ہے دین کی خصوصیت۔ پھر ہم ہر ایک سے اس کا عمل قبول نہیں کریں گے۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو دین اسلام پہ ہوگا اس سے ہم اعمال کو قبول کریں گے۔ پانچویں خصوصیت، اس دین کو ہم نے آسان رکھا ہے۔ اس میں کوئی حرج، کوئی سختی نہیں ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے دور میں مسجد نبوی میں اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، زبردستی اپنے کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پیغمبر آئے، دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کام سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ پیغمبر آواز دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہم نہ شریعتنا سہل یسیر، ہماری شریعت بہت آسان ہے، اس کے عمل کرنے والے اسے زبردستی سخت بنا دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں سخت بنا دی، دین نہیں کہہ رہا ہے مگر ہم بنا رہے ہیں سخت۔ شریعت آسان ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ دین آسان ہے۔ اس دین کو قبول کرنے میں بھی کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ قبول کرو۔ شریعت کہہ رہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کب تک جبر نہیں ہے؟ یعنی دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب دین کو تم نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب اگر اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، تو اب عذاب ہے۔ تم سے ہم زبردستی دین قبول کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، سمجھ کے دین کو قبول کرنا، شعور کے ساتھ مذہب کو قبول کرنا، اصول کو سمجھنا، قوانین کو سمجھ کے قبول کرنا۔ تمہیں قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جب قبول کر لیا تو اب جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اسی لیے کہا گیا کہ عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، استدلال کے ساتھ توحید کو سمجھ لو، استدلال کے ساتھ عقل اور شعور کی میزان پہ رسالت اور امامت کو سمجھ لو، اس لیے کہ جب تمہاری عقل، تمہارا شعور یہ کہہ دے کہ ہاں خدا کو ایک ہونا چاہیے، رسول یہی ہے، امام یہی ہے، تو اب اس کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا تمہاری ذمہ داری۔ یہ دین کے خصوصیات ہیں، لیکن میں کہوں گا یاد رکھیے گا، دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے مگر دینداری بہت مشکل ہے، اور خاص طور سے اس آخر زمانہ کے لیے حدیث کہتی ہے کہ آخر زمانہ میں دین کو محفوظ رکھنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ سنبھالے رکھنا، یعنی اتنا سخت ہوگا، مگر اس کے باوجود تمہیں اپنے دین کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر شریعت کو محفوظ رکھا تو تم علی وار زندگی گزار رہے ہو، اگر شریعت کو محفوظ رکھا تو تم علی کی طریقے سے حیات گزار رہے ہو۔ تاریخ پڑھیے، دیکھیے جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، اگر ہم کو یقین ہو جائے کہ ہمارے اس سفر سے دین کو نقصان پہنچنے والا ہے، ہمارے دین کو نقصان پہنچنے والا ہے،
تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سفر ترک کر دیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اس غذا کو کھانے سے ہمارے دین کو نقصان پہنچنے والا ہے تو غذا کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ علی والوں کی سیرت ہے۔ جناب ابو الاسود دؤیلی، وہ جنہوں نے امیر کائنات سے قرآن کے رموز سیکھے، جو شام میں زندگی گزار رہے ہیں، حاکم شام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں ببانگ دہل آپ کا نعرہ یہ ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ علی بہترین شخص کا نام ہے، جس نے علی سے کنارہ کشی کی وہ کافر ہو گیا۔ جو ببانگ دہل شام میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے ایک دن حاکم شام نے ان کے گھر کچھ پیسہ اور غذا بھیجا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے ابو الاسود دؤیلی کی، وہ بھوکی ہے، کئی دن سے گھر میں غذا نہیں ہے۔ جو غذا بھیجی تو اس میں حلوہ تھا۔ اس بیٹی نے، اس بچی نے وہ حلوہ اپنے منہ میں رکھا۔ اتنی دیر میں جناب ابو الاسود آ گئے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ پتہ چلا کہ ہاں شام کے حاکم کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لقمہ کھلا کے تمہارے دل سے علی کی محبت کو چھین لے، اس لیے کہ یہ لقمہ حرام ہے۔ ظاہر ہے ابو الاسود دؤیلی کی بیٹی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے انگلی حلق میں ڈال کے الٹی کر کے اس حرام لقمے کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بننے دیا۔ کیا ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں؟ کیا ہم علی کے ان چاہنے والوں کی بھی سیرت پہ عمل کر پا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں، وہ دین جس کو علی نے سر پہ ضربت کھا کے بھی محفوظ رکھا۔ آج بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ علی کائنات سے اٹھے، وہ کائنات سے اٹھ گیا جس کی شہادت جبریل نے نوحہ پڑھا ہے۔ واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ علی کائنات سے جا رہے ہیں۔ تاریخوں نے عجیب منظر لکھا ہے۔ امیر کائنات مسجد میں آئے، مسجد میں دیکھا ایک شخص ہے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ امام نے کہا اٹھ نماز پڑھ لے۔ یا علی نہ اٹھائیے، یہ سوتا رہے، کم سے کم آپ محفوظ تو رہیں گے۔ علی آواز دیں گے، نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ امیر کائنات اپنے قاتل کو جگاتے ہیں۔ ابن ملجم کو جگایا۔ تاریخوں نے لکھا علی محراب عبادت میں پہنچے۔ اے مسجد کوفہ، آج علی کی عبادت کا آخری دن ہے۔ اے مسجد کوفہ، اب آج کے بعد اس مسجد سے علی کی آواز بلند نہ ہوگی۔ اب اس مسجد میں کون آواز دے گا مولا یا مولا؟ کون آواز مناجات پڑھے گا؟ کون آ کے محراب عبادت میں سر کو جھکائے گا؟ یہ علی کا آخری دن ہے اور علی کی آخری عبادت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی علی نافلے صبح کے دوسری رکعت کے سجدے میں تھے کہ ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پہ پڑی۔ علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ علی کا سر اس طریقے سے زخمی تھا کہ میرا مولا محراب عبادت کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں بھر رہا تھا۔ امیر کائنات نے محراب عبادت کی خاک کو اپنے زخم میں بھرا تاکہ خون رک جائے۔ فضا میں ایک آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی،
قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ حسنین مسجد میں دوڑے ہوئے آئے، کیا منظر دیکھا، باپ محراب عبادت میں تڑپ رہا ہے۔ علی نے اشارہ کیا، حسن پہلے نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ حسن نے نماز پڑھائی، لے کر کے اس کے بعد اپنے بابا کو گھر جانا چاہتے ہیں۔ امام حسن نے اٹھانا چاہا، مگر روایت کہتی ہے علی اس طریقے سے زخم سے چور تھے، علی کا سر چور تھا کہ علی کو اس طرح اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک سر پہ رومال باندھا اور اس کے بعد بھی علی کو جب نہ اٹھا سکے تو آواز دیے، لوگوں چٹائی لاؤ، میرا بابا اس طریقے سے گھر نہیں جا سکتا۔ روایت کہتی ہے چٹائی لائی گئی، علی کو چٹائی میں رکھ کر کے اپنے گھر کی طرف لایا جا رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ دو ہی جگہ دیکھا جہاں بیٹا باپ کو اٹھانے آیا تو اٹھا نہ سکا، لوگوں سے چٹائی مانگی۔ ایک مسجد میں جب علی کو لینے کے لیے حسن آئے، یا پھر کربلا میں جب سید سجاد اپنے بابا کی لاش کو دفن کرنے کے لیے آئے، وہاں بھی آواز دیے، لوگوں میرا بابا ایسے نہیں اٹھے گا، چٹائی لاؤ۔ مگر میں کہوں گا مولا ان دونوں وقت میں فرق ہے۔ مولا امام حسن، ارے آپ نے اپنے بابا کو چٹائی میں اٹھایا، لیکن آپ کے بابا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ تھا، مگر جب سید سجاد نے اٹھایا حسین کا جسم جو ٹکڑے ٹکڑے تھا، جب آپ نے اٹھایا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ تھی، پیروں میں بیڑیاں نہ تھی، مگر جب سید سجاد نے اٹھایا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اے مولا ایک فرق اور ہے، ارے جب آپ نے اٹھایا تو آپ کے ساتھ حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، ارے کتنے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب سید سجاد آئے ہیں، ایک بیٹا ہے، 18 بنی ہاشم، 72 شہداء، کس کس کو سید سجاد کیسے اٹھائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو دین پہ اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ پروردگار یہ مشکل کا دور ہے، تجھے مشکل کشا کا واسطہ، ان مشکلوں سے کائنات کو نجات عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے امام کی خدمت میں ہم سب کا پرسہ پہنچا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔